إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے، بالخصوص شعبان کے پہلے 15 دن. اسی طرح ماہ شعبان کے جو آخری 2-3 دن ہیں ان کو یوم شک کہا جاتا ہے، یعنی ان میں یوم شک ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں آج روزہ ہو جائے کل روزہ ہو جائے. اس لیے شعبان کے آخری ایام میں نفلی روزے رکھنے سے گریز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، سوائے اس بندے کے کہ جو ہمیشہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو اگر کوئی سوموار یا جمعرات اس میں آ جائے تو وہ رکھ لے. عموماً یوم شک میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری تاریخ میں روزہ رکھنے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں رمضان کی فضیلت کم نہ ہو جائے. شعبان کی آخری جو تاریخ ہے تو اسے یوم شک قرار دیا. اسی طرح اگلا جمعہ یقیناً روزہ ہوگا، کیونکہ جمعرات کو اگر روزہ ہوتا ہے، نہیں تو جمعے کو تو ہونا ہی ہے. اگر 29 دن بنے تو جمعرات کو بنتا ہے. اسی طرح جی تو انشاءاللہ ہمارا اگلا جمعہ ماہ رمضان کا جمعہ ہوگا. تو اس سے پہلے ہم رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ کام سیکھ لیں جو ہم ہر دفعہ ایک ریمائنڈر آپ کو دیتے ہیں، تاکہ ہم جب رمضان میں داخل ہوں تو ہم سنت کے مطابق اپنا رمضان گزاریں. مسئلہ تو اصل یہی ہے کہ عقیدہ توحید والا ہوگا تو عمل قبول ہوگا، توحید نہیں تو عمل کوئی نہیں، چاہے جتنا جی چاہے وہ دیکھنے میں اچھا کیوں نہ ہو. اور دوسرا، سنت کے مطابق عمل ہوگا تو قبول ہوگا. اگر سنت کے مطابق عمل نہیں تو جتنا بھی زیادہ ہوگا وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مول نہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو پہلا تو بھائی یہ فرض ہے، فرض عین ہے، جان بوجھ کر روزے کو چھوڑنا کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے، اور اسلام کے 5 ستون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں کے اوپر ہے۔ پہلا ستون اس کا ہے کلمہ طیبہ، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، و تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرنا اگر تم میں طاقت ہو۔ تو رمضان ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بلڈنگ میں سے ایک ستون اگر کھینچ لیا جائے تو وہ بلڈنگ باقی نہیں رہتی، اسی کے اوپر وہ ہوتی ہے۔ تو اسلام کی عمارت کا بنیادی ستون روزہ ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پہلے جتنے نبی گزرے وہ سارے روزے رکھتے تھے، مختلف ان کے اوپر فرائض تھے، لیکن روزہ بہرحال ہر امت میں موجود تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ لوگو، من صام رمضان، تم میں سے جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً، ایمان کے ساتھ، واحتساباً، گناہ بخشوانے کے لیے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنے گناہ معاف کروانے کی نیت سے۔ اب یہ دونوں کام ہم سب نے کرنے ہیں کہ ایک تو ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ظاہر ہے گناہ اسی کے معاف ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں نا کہ دن کو روزہ رکھا، رات کو گناہ کر لیا، اور یہ سوچا کہ صبح روزہ رکھوں گا تو معاف ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور اصول یاد رکھ لیں، جتنی بھی احادیث کے اندر پچھلے سارے گناہ معاف، اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا ہے نا، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، وہ توبہ کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے۔ یہ سارے صغائر کے لیے ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان، جس بندے نے رمضان کا قیام کیا، یعنی رمضان میں اس نے تراویح پڑھی، رات کا قیام کیا، جماعت کے ساتھ پڑھا یا الگ پڑھا، لیکن اس نے قیام کیا ایماناً، ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اور اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح استقبال رمضان میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سارے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ کون سے شیطان؟ سرکش شیطان۔ کچھ لوگ نا سوال کرتے ہیں، او جی شیطان تو آج کل جکڑا ہوا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ بھائی سرکش بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ جکڑ دیتا ہے، لیکن شیاطین کا گروہ بہت بڑا ہے، پھر بھی کچھ شیطان کھلے رہتے ہیں جو زیادہ سرکش نہیں نہ ہوتے، عام چھوٹے موٹے شیطان وہ چلتے رہتے ہیں۔ پھر انسانی شیطان بھی تو کھلے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، یا اللہ مجھے اس خناس کے وسوسوں سے پناہ دے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ انسانوں میں بھی وسوسے ڈالنے والے شیطان
موجود ہوتے ہیں۔ تو سرکش شیطان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ انہیں جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رمضان میں جنت کے جتنے دروازے ہیں سارے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے، میری مخلوق جنت میں جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آگ کا ایندھن نہ بنے، لیکن یہ انسان اور جن ہیں کہ سمجھنے بوجھنے کے باوجود پھر وہی کرتوت کریں گے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو ان کی پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں، میں انہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ نہ جاؤ ادھر۔ اب آپ اندازہ کریں انسان کی فطرت کا کہ ہم بھاگ بھاگ کر گناہ کی طرف جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کر اللہ کی نافرمانی کی طرف، اور ظاہر ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اسی طرح روزہ ہے کیا؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صرف تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پکوڑے سموسے کھانے کا نام نہیں ہے، روزہ کوئی کلچر نہیں ہے کہ بس یہ رمضان آ گیا اور ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ روزہ ہے کیا؟ روزہ بنیادی طور پر اللہ کے حکموں کو مکمل طور پر ماننا اور اس کی فرما برداری کرنے کا نام ہے۔ بھائی جس اللہ کے لیے تم نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، جس رب العالمین کے لیے تم نے اطاعت اور فرما برداری اختیار کی، اس رب العالمین کے باقی حکم بھی تو ماننے ہیں۔ اب حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ فرمائے من لم یدع قول الزور، جس نے بری بات، گندی بات، جھوٹ، گالی گلوچ، جس نے اس کو نہ چھوڑا، والعمل، اور بری بات پر عمل بھی نہ چھوڑا۔ اب دیکھیں اس میں دو باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور، جس نے بری بات، برا کہنا، بری زبان، برا خلق، اس کو ترک ہی نہیں کیا۔ روزے آ گئے لیکن وہ اسی طرح بدتمیز ہے، اسی طرح گالی دینے والا ہے، اسی طرح میرے بھائیوں بکواس کرنے والا ہے، اسی طرح جھوٹا ہے، اسی طرح غیبتیں کرنے والا ہے، اسی طرح چغلیاں کرنے والا ہے، اسی طرح فضول بکواس اور بک بک کرنے والا ہے، اسی طرح فضول باتیں کرنے والا ہے گپ شپ کے نام پر۔ اگر اس نے روزے کی حالت میں ان باتوں کو نہ چھوڑا، والعمل، اور ان پر عمل نہ چھوڑا، ایک تو ہوتا ہے بری بات کرنا، ایک ہوتا ہے پھر بری بات پر عمل کرنا۔ پہلے اس نے گندی بات کی، پھر گندی فلم دیکھنا شروع کر دی۔ پہلے اس نے گندے الفاظ زبان سے نکالے، پھر چل کر گندے راستوں کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا یا پینا چھوڑ دے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ جس نے بری بات، برا عمل نہ چھوڑا، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ بھوکا پیاسا پھرتا رہے، یعنی اگر وہ بھوکا پیاسا رہ بھی لے پھر بھی اس کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات ہیں، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، انتہائی دگرگوں، اور اب سیاسی سارا نظام ایک چل پڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ رمضان بھی آ گیا ہے لیکن ہمارے عام سیاسی لوگ پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جھوٹ، غلط بیانی، کذب بیانی، کیونکہ کام ہی ہے، ان لوگوں کے نزدیک باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو فرمایا جو بندہ بری بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح سارے اعمال کا اجر اللہ دیتا ہے، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں اجر کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نا روزے کو بڑا اسپیشل ذکر کیا۔ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا الصوم لی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، یعنی اس کی جزا کو اللہ نے کیلکولیٹ کر کے بتایا ہی نہیں۔ اچھا واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ روزے کے حوالے سے جو اس کا اجر ہے نا، اس کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اجر کو بیان نہیں کیا گیا قرآن یا حدیث میں، صرف اتنا بیان ہوا، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی ایسی جزا دوں گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ اچھا پھر ساتھ ہی پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، لِلصَّائِمِ فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی اس کے لیے یہ ہے کہ جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے، بھوکا پیاسا، گرمی شدت، اس کو پانی ملتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری بڑی خوشی اسے اس وقت ملے گی جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کو وی آئی پی پروٹوکول ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کروائی جانی ہے اس کی۔ آج میرے بھائیو آپ کسی ڈی سی او، ڈی پی او، کسی وزیر، کسی جناب گورنر سے مل لینا تو ہمارے لوگ زمین پاؤں پر نہیں لگتے، وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اس وقت وہ کیسی خوشی کا عالم ہوگا اس کا کہ اس کے رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ وعند لقاء ربہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ملاقات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمتیں اور رمضان کی ان نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ دو خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے، پہلی خوشی جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری خوشی تو اسے اس وقت اصل خوشی ملے گی جب اللہ خاص پروٹوکول کے ساتھ اپنے اس روزہ دار بندے کو اپنے سامنے بلائے گا، پھر وہاں کیا نعمتیں دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، گناہ سے، بربادی سے، برائی سے، فتنوں سے ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ نکاح کریں، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا مالی یا جانی تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میرے بھائیوں، روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی شفاعت کرے گا، یعنی قرآن کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ ملک ہے نا، جو بندہ روز رات کو اس سورت کو پڑھتا ہے تو یہ مجسم شکل میں ہی، جس طرح ہم مجسم ہیں یعنی بنا ہوا جس طرح انسان نظر آتا ہے، اس طرح کی شکل ہوگی اس کی، اور جب بندے پر کوئی مصیبت آئے گی، عذاب کا معاملہ ہوگا گناہوں کی وجہ سے، تو یہ آ کر یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، تیرا کلام مخلوق نہیں تھا، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو ہر رات کو مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ میں نے نہیں جانا جب تک تو اسے معاف نہیں کر دیتا۔ اب اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں نہ آ سکتی وہ، یا اللہ تو اسے معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کی سفارش کی وجہ سے اس گناہگار کو معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ اسی طرح روزہ بھی مجسم شکل میں آئے گا اور کہے گا یا اللہ یہ وہ بھوکا پیاسا، گناہوں سے بچنے والا، نظر کی حفاظت کرنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ یہ مجھے رکھتا تھا اور اس نے ہمیشہ روزے رکھے، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو رب العالمین ہے، تو معاف کر دے۔ تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کا کوئی کام پھنسا ہو نا دنیا میں اور نہ سفارش ملے، نہ رشوت سے کام ہو، کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، تو بندہ کتنا بے بس ہوتا ہے نا بے بس۔ تو میرے بھائیوں، جب وہاں پر عذاب سامنے نظر آ رہا ہے اور بندے کے کبیرہ گناہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آ کر یہ اس کے اعمال جب کھڑے ہو کر اس کی سفارش کریں گے اور پھر اللہ احکم الحاکمین ان سفارشوں کو مان کر اسے معاف کر دے گا، کتنی خوشی ہوگی بندے کو۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ابھی نا پچھلے چند سالوں سے جوں فتنے کا دور آگے جا رہا ہے میرے بھائیو، روزہ دار کم ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا بھی کیا کرتے ہو، کہا تھا جی مزدور ہاں، مزدوری نال کتنے رکھن ہوتا ہے۔
میں یہ ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، میرا کام بڑا ہیوی ہے، یعنی بہانے بنائے ہوئے لوگوں نے۔ بھائی آج سے 50 سال پہلے بھی تو یہ مزدوریاں اور کام تو موجود تھے نا۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سارا سال محنت کر کے کچھ نہ کچھ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یار میں رمضان میں رات کو کام کروں گا۔ ہمارے پاس ایک بندہ کام پہ لگا ہوا تھا، تو وہ رمضان میں کہتا تھا جی ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، ہم آپ کا الیکٹریشین کا کام رات کو کریں گے۔ ہم نے کہا کر لو، یعنی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے کام شام کو کر لیں، یا صبح پہلے ٹائم کر لیں، یا آپ کوئی نہ کوئی اس کی مینجمنٹ کر لیں۔ اور اگر بندہ مخلص ہو نا، کئی ایسے مخلص بھی موجود ہیں جو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا چاہتا ہے، واقعتاً وہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سبیل ضرور نکال دے گا کہ کوئی اللہ اپنے بندہ ہی کھڑا کر دے گا، چل یار تو روزے رکھ عبادت کر، میں تیرا مہینے کا راشن ڈلوا دیتا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ ارادہ تو کریں، کوئی بندہ ارادہ تو کرے۔ یہ کیا ہوا کہ بہانہ پہلے ہی کھڑا ہے، او جی روزے نے میں نہیں رکھ سکتا، گرمی بڑی ہے جی، شدت بڑی ہے جی، یہ بڑا ہے جی، وہ بڑا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے ساتھ روزہ رکھ کے میدان جہاد میں معرکہ لڑ سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہماری مزدوریاں اس سے بھی سخت ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مسافر ہے، جو مریض ہے، جو حاملہ ہے، جو دودھ پلانے والی ہے، وہ بعد میں رکھ لیں۔ جو ایسا بزرگ ہے جس کی بیماری صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں، انتہائی بزرگی، کینسر کا مریض ہے، یا ایسی بیماری میں ہے جو کبھی ٹھیک ہونا عام طور پر ظاہراً ممکن نہیں ہے، تو اس کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن پورا مہینہ اس دلیل کی بنیاد پر روزے کو چھوڑ دینا کہ جی گرمی بڑی ہے میں روٹی کتوں کھواواں، میرے محترم بھائیوں یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول کوئی نہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بالکل صحیح روایت ہے طبرانی وغیرہ میں، صحیح ترغیب میں علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم پر پیش کیا گیا جن لوگوں کو ایڑیوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا۔ یہ اب عذاب ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو ایڑیوں سے باندھ کر اوندھے منہ الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کی باچھوں کو یہاں سے چیر دیا گیا تھا اور ان کے منہوں سے خون جاری تھا، پوری قوم تھی، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے تھے یا افطاری سے پہلے ہی روزہ کھول دیتے تھے، یعنی روزے نہیں رکھتے تھے، افطاری سے پہلے ہی کھول دیتے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ آج جس منہ کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھتا تھا ان باچھوں کو چیر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں مجھے یہ بتائیں وہاں جتنا بھی کر و فر والا ہو اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا؟ اہمیت روزے کی اتنی زیادہ ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دعائیں کی تھی نا، تو اس پر آمین جبریل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس میں ایک دعا یہ تھی وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص لعنتی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ پا سکا۔ کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ رمضان آیا لیکن اس نے کرتوت نہ بدلے، اپنی بخشش نہ کروا سکا، معافی نہ مانگ سکا، رمضان گزر گیا۔ فرمایا وہ تو پکا لعنتی ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ رمضان آئے اور ہم پھر بھی اسی طرح جہنمی ہی رہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ استقبال رمضان میں سب سے پہلے ہم نے اپنا آپ بدلنا ہے۔ یہ ریفریشر کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری جنت کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے، کیونکہ ہم دنیا کے گناہوں کے اندر، جھوٹ کے اندر، غلاظتوں کے اندر، حرام کے اندر جب لتھڑ جاتے ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے صاف ستھرے، تزکیہ ہو جائے ان کا، ان کو میں معاف کر کے جنت میں بھیج دوں، صلہ رحمی کی طرف آئیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں نا ان کو جوڑیں۔ مجھے سب سے زیادہ آج کل ایک سوال آ رہا ہے، ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، ایک سوال سب سے زیادہ آتا ہے
رزق میں تنگی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، آج کل جو حالات ہیں اس کا کوئی حل بتائیں؟ اس کے بہت سارے حل، بہت ساری دعائیں، پورا خطبہ بھی ہم نے دیا، لیکن میرے بھائیوں جو ایک حدیث ہے نا وہ اس کا اصل حل ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کن کے ساتھ ہے؟ سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہن، ماں باپ، چچا ماموں، خالہ پھوپھو، یہ خونی رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ دیکھیں آپ کے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا نکاح رشتہ دیا یا نہیں دیا، یہی ہے اصل، یہی مسئلہ ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو میرے بھائیوں ہم لوگوں نے ایک لفظ نکالا ہوا جی مرنا جینا ختم ہو گیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا، سمجھ لو آپ کے رزق کی برکت چھین لی گئی جب آپ یہ زبان سے نکالتے ہیں۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔ ذرا تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا رشتہ آپ نے بھی چھوڑ کے رکھا ہوا ہو، کوئی سگا رشتہ دار دور دراز کا بھی ہو جو آپ کا خونی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ایک ویسے کی بنا لی ہو اناد، جائیں جا کر اس کے ساتھ سلام دعا کریں، اس کو سینے سے لگائیں۔ بھائی بھائی آپس میں دشمن بنے پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کلیئر کریں۔ دیکھیں میں نے اس کا حق تو نہیں مارا، اگر آپ کے ذمے میں آتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میرا حساب کتاب اللہ بہتر جانتا ہے، دیں اس کو، واپس کریں، کلیئر کریں اپنے معاملات۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق اس میں اضافہ ہو وہ رشتوں کو جوڑے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور رمضان سے پہلے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بڑا خطرناک معاملہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم نامہ جاری فرماتا ہے ہر وہ بندہ جس نے کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھتی ہے اس کا عمل روک لو، اس کا عمل روک لیا جاتا ہے۔ آپ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا عمل معلق ہے، رکا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے تو رشتے توڑ رکھے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو اس کا معاملہ ہے نا، خطرناک معاملہ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج میں اور آپ سب اللہ سے یہ عہد کریں جو خونی ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹا موٹا معاملہ ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے کلیئر کریں گے، آپس میں جڑیں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور رمضان میں داخل ہوں، پھر دیکھیے آپ کے اعمال کتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اصول کے تحت فرما برداری والی عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جناب پہلے 2-4 دن جذبے میں آئے، تراویح پڑھی، روزے رکھے، بعد میں پھر اسی طرح نہ، اس کو کمانا ہے۔ بچپن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹے بچے غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کو کمانا ہے، اور صلہ رحمی کریں، آپس میں سینوں کو صاف کریں، آپس میں محبتیں میرے بھائیوں جب ہوں گی تو آپ کے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ ہمارا تو دین ہے ہی جوڑنے والا، اور صلہ رحمی کے بارے میں نا اللہ کے نبی سے سوال کیا، کچھ بندے کہتے تسی جی صلہ رحمی دا بڑا کہندے ہو، جیڑا سانو ملنا ہی پسند نہیں کرتا، جیڑا سانو ویکھنا ہی پسند نہیں کرنا، او دے بارے وچ دسو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا صلہ رحمی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ لو جی، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ بندہ آپ سے توڑنا چاہتا ہے، آپ پھر بھی اسے سلام کریں، آپ پھر بھی اس کے بارے میں بغض نہ رکھیں دل میں، آپ اپنا سینہ صاف رکھیں۔ ہاں اگر وہ نہیں کرتا وہ نہ کرے، پھر آگے اس کے ذمہ ہے۔ صرف ایک وجہ کی بنیاد پر آپ کسی سے قطع تعلقی کر رکھ سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کے دین کے لیے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ،
محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، دین کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، دین کی بنیاد پر کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے رشتوں کو توڑ دینا یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ دعوت کا رستہ بند کر دیتے ہیں، آپ کو اللہ نے سمجھ دے دی توحید کی، عقیدے کی، نماز کی، آپ کا رشتہ دار گمراہ ہے، آپ نے جناب رشتہ توڑ دیا؟ نہیں، آپ اس سے ملے، اگر وہ غریب مسکین ہے اس کی مدد کریں، اس کے مصیبت میں شامل ہوں، ساتھ اس کو حق کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے رویے کی وجہ سے وہ بندہ تبدیل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے پہلے اپنے رشتوں کو جوڑ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ روزے کے کچھ احکامات یہ بڑے اہم ہیں، سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے نا تو بندے کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں جی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اچھا، یہ دعا پہلے تو بات ہے کسی حدیث میں موجود ہی نہیں، یہ حدیث کی دعا نہیں ہے۔ پھر اس کا ترجمہ بھی بڑا غلط ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، غدن کہتے ہیں نیکسٹ ڈے، میں کل کے روزے کی نیت ہوں۔ بھائی رکھ تو آج رہا ہے اور نیت تو کل کے روزے کی کر رہا ہے۔ تو سحری کی کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سحری کا کھانا کھانا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لینی ہے۔ ہاں، فرض روزے میں ایک اصول ہے کہ اس کی نیت شام کو کر لینی چاہیے۔ نفلی روزہ ہوتا ہے نا، آپ صبح فجر کے وقت بھی اٹھے تو دل کر پڑا نفلی روزہ رکھ لوں تو آپ رکھ لیں، لیکن فرض روزہ جب تک آپ نے نیت صبح صادق سے پہلے نہیں کی، مثلا آپ صبح 2 بجے اٹھے نیت کر لی، یا رات سونے سے پہلے نیت ہے، کنفرم ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، پھر یہ روزہ قبول ہوگا۔ فرض روزے کی نیت شام کو کرنا لازم ہے، لیکن اس کی کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جب افطاری کا وقت آتا ہے تو افطاری کا وقت کب شروع ہوتا ہے جی؟ غروب آفتاب کے ساتھ۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، وہ ٹکیا غائب ہوئی تو مغرب اور افطاری کا وقت ہو چکا۔ ہم نہ کئی جگہ پر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جاتے ہیں، کئی مساجد کے اندر ہم کھلی جگہ ہے تو وہاں پر بالکل سامنے سورج نظر آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے خود دیکھا کہ ہم نے سورج کے جیسے ٹکیا غائب ہوئی، سورج غائب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہے۔ تو ہم نے روزہ کھولا، اذان ہوئی، مغرب کا سلام پھیرنے پہ آ رہے ہیں اور عوام جناب ابھی وہ گگو اور انہوں نے وہ گولے چھوڑنے شروع کیے۔ 8 سے 10 منٹ تک لوگ لیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا گناہ کا کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری بند کرنے میں دیر کرے، ٹھیک ہے، دیر نہ کرے اور جلدی روزہ افطار نہ کرے۔ اگر یہ لیٹ سحری بند کریں گے اور جلدی سحری بند کریں گے اور لیٹ روزہ افطار کریں گے تو وہ خیر پر نہیں رہیں گے۔ اور ہمارے ہاں الٹا کام ہے۔ اصول کیا ہے کہ سحری کو آخر تک کھائیں، بالکل جب فجر کا ٹائم ہو نا اس وقت تک لینا چاہیے۔ کوئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ 2 بجے کھانا شانا کھا کے نا بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، سحری کو اینڈ تک لے کر جائیں،
مثلا آپ کو پتہ ہے کہ 4 بجے فار ایگزامپل آپ کا ٹائم ختم ہو جانا ہے، تو آپ 3:45 یا اس طرح شروع کر لیں، 40 منٹ پر شروع، تاکہ بالکل آخری ٹائم تک آپ سحری تناول کرتے رہیں. یہ سنت ہے. فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب سحری کو لیٹ بند کرے گی، روزہ جلدی افطار کرے گی، یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لے گی. اور ہم لوگ سحری کو جلدی بند کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت وہ جناب گھگو 5-7 منٹ پہلے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اذانیں پھر وہ جناب آرام سے مولوی صاحب بعد میں دیتے ہیں. اور اسی طرح افطاری کا وقت اس میں بہت لیٹ کر دیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں. تو انشاءاللہ ہمارا تو یہی عمل ہے الحمدللہ مرکز میں بھی کہ ہم اذان کے ساتھ، اول وقت اذان اور اذان کے ساتھ ہم سحری بند کر دیتے ہیں، اور اذان کے ساتھ الحمدللہ ہم افطاری کرتے ہیں. ہمیں گھگوؤں کی اور گولوں کی کوئی ضرورت نہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ گولے چھڑانا یا یہ سائرن چلانا یہ مسلمانوں کا تو فعل ہی نہیں. ناقوس بجانے اور ٹل کھڑکانے یہ تو یہود و نصارہ کے عمل ہے. جب آپ کے پاس اذان جیسی شاندار چیز موجود ہے، ساری مسجدوں میں اذان ہو، لوگ روزہ کھولیں. اذان کو کوئی نہیں دیکھتا. اصل پتہ کیا وجہ ہے اس کی؟ صحیح بات ہے، یہ ساری مولوی کی غلطی کی وجہ سے ہے. مولوی نو یہ ہوندا میں ایک بار کھا پی لواں راج کے، ظاہر ہے اذان دینی پڑتی ہے اسے فوراً. وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ سائرن کے ساتھ کھا پی لوں، پھر 5-7-8 منٹ 10 منٹ کے بعد اچھی طرح پکوڑے سموسے کھا کے پھر جناب اٹھ کے اذان دینی. نہیں، الحمدللہ تھوڑی قربانی یار. ایک کھجور جس نے اذان دینی ہے نا، طریقہ سنت والا کیا ہے؟ صحابہ یہ کرتے تھے، سورج غروب ہوا، ایک کھجور کھائی، پانی کا گلاس یا جو دستیاب ہے پانی وغیرہ پیا، دعا پڑھی، اور اس کے بعد جا کر اذان دی، ساتھ ہی سارے لوگ روزہ افطار کر لیں. اس کے بعد 2-4-5 منٹ 10 منٹ تم نے کھانا ہے کھاؤ، کوئی ایسا معاملہ نہیں. مغرب کہیں بھاگے نہیں جا رہی، نہ ہی مغرب کا اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب 2 منٹ کے اندر. تو یہ تھوڑی سی افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں جو آ چکی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اذان کے ساتھ بند کریں، اذان کے ساتھ کھولیں، یہی سنت عمل ہے. ان گھگوں سائرنوں کی کوئی حیثیت نہیں. پھر یہ بہت ڈیلے کر دیتے ہیں اور اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پوری مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح افطاری کی کوئی دعا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں لوگ نہ کیا کرتے ہیں، کھانا سامنے پڑا ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، جی یہ دعا پڑھتے ہیں نا بھائی. یہ دعا سنن ابو داود میں موجود ہے، لیکن جن الفاظ کے ساتھ موجود ہے وہ الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں، یعنی یہ روایت سندن ثابت نہیں. سنن ابو داود میں ہے اللہم لک صمت، انی نہیں ہے اس میں، لیکن بہرحال یہ دعا سندن ثابت نہیں. جو صحیح روایت ہے ثابت ہے وہ ہے نسائی شریف کے اندر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر روزہ افطار کرتے، پانی کے ساتھ کھجور کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں، اپنا روزہ افطار کریں، اور جب پانی آپ تناول فرماتے پی لیتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اور رگیں تر ہو گئیں، ذهب الظمأ، اور پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر بھی ملے گا اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، کتابوں میں موجود ہے. میں انشاءاللہ اپنے سٹیٹس پہ بھی لگا دوں گا، سارے لوگ یاد کر رہے ہیں، نہیں یاد لکھ کے لگا لے. نسائی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، پانی پئیں، اس کے بعد جب رگیں تر ہوں گی تو یہ پڑھیں ذهب الظمأ، اور پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر بھی ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے جی. یہ دعا انشاءاللہ کام وہ کرنا ہے جو سنت والا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وزن سنت کا ہے. جو سنت سے ثابت نہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسی طرح سحری کرنا چاہیے، جان بوجھ کر سحری نہ کرنا یہ غلط عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ یہود و نصارہ جو روزے رکھتے ہیں وہ سحری نہیں کرتے. خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تو سحری کرنی چاہیے، سنت ہے. جان بوجھ کر سحری کو چھوڑنا جائز نہیں. اور جو بندہ سحری بھی نہیں کی، روزہ 8 پہرہ رکھ لیا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، کیا فائدہ دے گی اسے؟ روزہ اسے کیا فائدہ دے گا جس نے روزے سے بڑا فرض ترک کر دیا؟
اسی طرح روزے کی حالت میں سونا جائز ہے، روزے کی حالت میں برش کرنا، مسواک کرنا جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ جب برش کریں تو آپ کے حلق میں نہ جائے وہ جو پیسٹ وغیرہ ہے، کیونکہ حدیث میں خشک اور تر دونوں قسم کی مسواک کرنا ثابت ہے۔ اچھا، جب آپ تر یعنی فریش مسواک کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ منہ میں جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے نا، اس کا کڑواہٹ جو بھی مسواک ہے جاتا ہے۔ تو یہی ہے، مسواک کرنا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ برش کرنا بھی جائز ہے بشرطے کہ آپ کوشش کریں کہ جھاگ منہ میں حلق میں نہ جائے۔ خوشبو لگانا جائز ہے، بالوں کو رنگ سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں، تیل لگا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، زیر ناف بال صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سرما ڈال سکتے ہیں، سرما کو کھانے والی چیز تو نہیں ہے نا، سرما ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، ناک اور کان کے اندر ایسے قطرے ڈراپس نہ ڈالیں جو کہ حلق میں چلے جائیں، آنکھ کے اندر ایسے قطرے نہ ڈالیں جو حلق میں چلے جائیں۔ اسی طرح طاقت کی بوتل، ڈرپ، آئی وی انجیکشن جو کہ آپ کی وین میں لگتا ہے، یہ نہیں لگوانا۔ انسولین وغیرہ کوئی لگانا چاہے لگا سکتا ہے، کیونکہ وہ خوراک تو نہیں۔ اسی طرح کوئی پین کلر کا ٹکا یا اینٹی بایوٹک لگوانا چاہتا ہے لگوا لے، لیکن طاقت کا ٹیکا، طاقت کی بوتل جو خوراک ہے وہ نہیں آپ لے سکتے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں کوئی عورت اپنی زبان کے اگلے حصے پر سالن وغیرہ کا نمک چیک کر کے اسے تھوک دے، جائز ہے۔ بہت سارے صحابیات کا یہ عمل ملتا ہے۔ بھائی کئی خامد بھی تو سخت ہوتے ہیں نا، شریعت اس لیے اجازت دی کہ یہ نہ ہو وہ جناب روزے سے تھکا آ رہا ہے، تھوڑا نمک اوپر نیچے ہو جائے اور جناب یا وہاں پر دوسرا مسئلہ بن جائے، تو اس لیے اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احکامات ہیں۔ روزے کی حالت میں سوتے سوتے اگر کسی کو احتلام ہو جائے وہ اپنا روزہ جاری رکھے، غسل کرے، روزہ جاری رکھے، کیونکہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا، ان کا حساب نہیں ہوتا۔ کون سا؟ سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، پاگل جس کا عقل ہی کوئی نہیں جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ان کا لکھا نہیں جاتا۔ تو سوئے ہوئے اگر ایسا مسئلہ بن گیا کسی کو، وہ اٹھے، غسل کرے، اپنا روزہ جاری رکھے۔ جان بوجھ کر نہیں، بھول چوک کر کسی نے کھا پی لیا، کیونکہ روٹین نہیں نہ ہوتی، کئی دفعہ کو بندہ کھا لیتا ہے بھول چوک کر، تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اپنا روزہ جاری رکھ، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ ہاں، جان بوجھ کرنا ایسا کرے وہ تو پھر روزہ توڑ دے گا۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں۔ حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، مسافر، مریض، یہ اپنے روزے بعد میں رکھ لیں۔ حائضہ عورت روزے بعد میں رکھے، نفاس والی عورت روزے بعد میں رکھے، وہ مریض کی طرح ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ ویسے ہی اپنے اوپر سختی کرتے رہتے ہیں، یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی آسانیاں، اتنی آسانیوں کے باوجود بھی جو روزہ نہیں رکھتا، تو پھر میرے بھائیوں اب اسے کیا کہا جائے۔ اسی طرح نماز تراویح، اس کا ادا کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، رات کا قیام، رمضان کا قیام، نماز تراویح، نماز تہجد، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت نماز تراویح بما وتر ادا کی ہے۔ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا کوئی چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی رات کے آخری حصے میں اکیلے پڑھ لے تو وہ سب سے افضل ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، افضل عمل وہی ہے رات کے آخری حصے میں، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ وہ ایمان یا قرآن کا یاد یا وہ معاملہ نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تراویح پڑھ لیں۔ یہ بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہ عمل کیا، تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، بڑا اجر ہے، تاکہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لیں، وہیں وتر پڑھیں۔ اور فرمایا جس نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی اور جماعت کے ساتھ ہی ختم کی، وہ ایسے ہے گویا ساری رات عبادت میں رہا۔ تو یہ نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے۔ آخری رات کے حصے میں جو بندہ قیام کرتا ہے، اس کے تو کیا کہنے، اس کے تو کیا کہنے، وہ بہت افضل ہے۔ اگر کوئی وہ عمل کر سکتا ہو تو اس سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ کے لیے آپ کو روزہ دار کی خوراک کے حوالے سے کچھ گزارشات میں کرتا ہوتا ہوں ہر دفعہ، تاکہ کم از کم روزے کو ہم بیماری نہ بنائیں۔
ہمارے ہاں روزہ آتا ہے نا تو ہم لوگ اسے الٹا اپنی صحت کا نقصان بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ روزوں جس بندے نے کبھی پکوڑا سموسا یہ اسپرنگ رول اور یہ چیزیں نہیں کھائیں وہ جناب روزوں میں شروع ہو جائے گا. بچ جائیں. اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, یہ جتنے ہمارے ہاں رنگ دار شربت موجود ہے نا, سرخ شربت کے نام سے, میں اب نام نہیں لیتا, سرخ شربت فلاں کمپنی کا فلاں کمپنی کا فلاں کمپنی کا, وہ جناب ڈالیں اور بنائیں, جو عام چلتا ہے ہمارے ہاں, یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, انتہائی. ابھی تو اس کے اوپر ایک میں پرسوں سائنٹیفک ریسرچ پڑھ رہا تھا, ایک باقاعدہ کسی میڈیکل یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ یہ تو ایسیڈیٹی بناتا ہے اور اس کے اندر بعض ایسے اجزاء موجود ہیں جو آپ کے جگر کے لیے اچھے نہیں ہیں. بچ جائیں, چھوڑیں ان چیزوں کو. کچی لسی استعمال کریں, سٹرابری لیں, آڑو لیں, پانی ڈالیں, اس کو بلینڈ کریں بغیر چینی کے, وہ پئیں, آپ کو صحت ملے, فائبر جائے آپ کے اندر, آپ کی انتڑیاں صاف ہوں, آپ کا سسٹم ٹھیک ہو, آپ کا وزن کم ہو. سادہ پانی استعمال کریں. یہ جتنے لوازمات, اب ایک اور وہ نکلا ہوا ہے پاؤڈر سا, وہ جناب 6-7 رنگوں میں ہے اور جناب وہ عوام پیے جا رہی ہے, انتہائی خطرناک. سٹرک ایسڈ, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اور ہماری صحت برباد ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں, سب سے زیادہ خطرناک چیز رمضان کے اندر روزہ دار کے لیے وہ فزی ڈرنکس ہیں, سافٹ ڈرنک, یہ کالا, یہ نیلا, یہ پیلا, یہ کوک, یہ فانٹا, یہ پیپسیاں, انتہائی خطرناک. وجہ پتہ کیا ہے؟ سارا دن بندہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے, پانی کی کمی ہوتی ہے, اسے پانی چاہیے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جناب ان ڈرنک کو پینا شروع کر دیتا ہے. یہ تو پانی ہے ہی نہیں, یہ تو کاربونیٹڈ واٹر ہے, یہ زہریلے مادے ہوتے ہیں اس میں, چینی کیرامل ہے, رنگ پڑا ہوا ہے. گردے خراب ہو جائیں گے, بربادی کر لیں گے آپ. کچی لسی پئیں, ستو. ہر گھر کے اندر بچپن میں بھائی ستو تو لازم تھے. جیسے ہی مئی جون آنی, گھروں میں شکر ستو. شہروں کے اندر ہم نے پیا, یہ نہیں کہ کوئی ہم پنڈوں کے اندر رہتے, شہر کے اندر ہم نے پیا. گھروں کے اندر میرے بھائیوں ستو لیں, واللہ العظیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک, اس میں جو کے ستو, شکر کا شربت پئیں بھائی. کچی لسی پئیں, یہ فریش فروٹ کا جوس بنا کر, پانی میں جوس بنانا ہے, چینی نہیں ڈالنی. سٹرابری کا بنا لیں آپ میرے بھائیوں, اس میں آڑو ڈال لیں, جو آپ کے پاس موجود ہے, عظیم نعمت ہے. کھجور سے روزہ افطار کیا, یہ شربت 1-2 گلاس پیے, بس. کوئی پکوڑا سموسا, چٹنیاں, ٹماٹو کیچپ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا پھل ہے تو لے لیں, نماز پڑھیں, اس کے بعد سادہ روٹی کھا لیں, آپ صحت مند رہیں گے. دوسرا کام, تیزابیت کیوں بنتی ہے؟ ایسیڈیٹی. جب آپ پراٹھا کھا کر سوئیں گے بھائی, تیزابیت تو بنے گی. کوشش کریں کہ ڈسک سائز روٹی لیں. ڈسک کا سائز ہوتا ہے 6-7 انچ, اس سے بڑی روٹی نہ ہو, اور اس کے اوپر کوئی زیتون یا مکھن لگا لیں. جب آپ اس کو کک کر کے پراٹھا بنائیں گے تو میرے بھائیوں وہ ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو تیزابیت کرتی ہے. کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ صبح اٹھ کے سحری کے وقت 2-3 گلاس پانی کے, اسی طرح کو کچی لسی پینی ہے یا دہی کی لسی لینی ہے, وہ آپ لے لیں. اس کے بعد آپ سادہ کھانا کھائیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی مسئلہ نہیں بنے گا. جو دہی لوگ استعمال کرتے ہیں نا, دہی, انہیں چاہیے چینی کی بجائے شکر ڈال کر رہیں. اور کھانا کھانے کے بعد سحری کے وقت 1 الائچی, سبز الائچی آپ چبا کر نگل لیں, انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی. زبردست چیزیں ہیں, نیچرل. رنگ برنگی مصیبتوں سے اپنی جان چھڑائیں میرے بھائیوں. میں آپ کو یہ ایڈوائس کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ جس نے وزن کم کرنا ہے, یہ اس کے لیے نسخہ ہے, نسخہ کہ آپ اپنی ان چیزوں سے گریز کریں, اپنے مشروب سے گریز کریں. یہ جو اس قسم کے رنگ برنگے ہیں, بالکل یہ جتنے نام ہیں سارے تباہی ہے, تباہی. چاہے وہ سافٹ ڈرنک کے نام سے ہے, چاہے وہ میرے بھائیوں اسکواش کے نام سے ہے, چاہے وہ پاؤڈر کے نام پہ رنگ برنگے ہیں, یہ ساری تباہی ہے. جو دیسی چیزیں ہیں کل بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. فائدہ ہونے کا ہے بھائی, اس کے علاوہ فائدہ کوئی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صحت عطا فرمائے. دیکھیں نا جی, اگر صحت کے حوالے سے بات کرنا لازم نہ ہوتا تو ہر حدیث کی کتاب میں پورا باب ہے طب کا, کتاب الطب. اچھا, پھر طب کے اوپر خاتمہ نہیں ہے, کھانے کا باب, پینے کا باب, کتاب الاطعمہ, کتاب الاشرب.
پینے کا باب، کھانے کا پورا چیپٹر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھایا، کیا پیا، کیسے پیا، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق یہ چیزیں عمل کرنے سے آپ کو دوہرا اجر بھی ملے گا اور شفا بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس نا پچھلے رمضان میں ہم نے یہی بات بیان کی، ایک بندہ آیا رمضان کے بعد تو کلینک کے اوپر آیا کچھ علاج کروانے کے، کہتا جی میں 10 کلو وزن گھٹایا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے میں نے وہ جو میں پہلے پیتا تھا نا چینی والے شربت سارے چھوڑ کے میں نے آڑو کا شربت پیا پانی ڈال کر، اور صبح میں نے تلبینہ استعمال کیا، جو کا دلیا جو اللہ کے نبی کی سب سے پسندیدہ غذا ہے۔ جو پانی میں بنائیں، آدھا کپ اس میں دودھ ڈالیں، 1 چمچ شہد ڈالیں، 2-3 بادام ڈالنے یا ڈال لیں، یہ تلبینہ ہوتا ہے تلبینہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی غم اور پریشانی دور ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے دل کے طاقت ملے، اسے چاہیے کہ تلبینہ اختیار کرے، کھائیں جو کا دلیا۔ وزن کم کرنے کا نسخہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، صرف اپنے نفس کی خواہش کو مارنا پڑے گا، سادگی پر آنا پڑے گا، اور جب آپ کو اس کا ٹیسٹ لگ گیا نا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے باقی معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو گندم ہے نا، گندم کا زیادہ استعمال بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک بار سے زیادہ کنک نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کم استعمال کیا، جو زیادہ استعمال کیا۔ یا تو وہ ملتا نہیں ہے ہمیں، ہم میرے بھائیوں پیزا کھا لیں گے 2000 کا منگوا کے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر اپنے بچوں کو نہیں لگاتے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بھائی بہنیں اپنی نیوٹریشن کے اوپر، اپنی غذا کے اوپر توجہ دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا کرے۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد، خواتین کی مسجد کا کام بڑی سپیڈ کے ساتھ جاری ہے۔ ہمارے ایک بھائی یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ میں پتھر کے لیے رقم دی تقریباً 1 لاکھ روپیہ، تو وہ الحمدللہ ہم نے پتھر منگوایا 6-12، اور اب الحمدللہ وہ پتھر تقریباً لگ چکا ہے 60% سے زائد، ابھی بھی کام جاری ہے۔ تو اس حوالے سے میرے محترم بھائیوں، کیونکہ سیمنٹ کی مہنگائی ہے، تقریباً 50,000 روپے کا سیمنٹ میرے بھائیوں 20-25 ہزار کا آ چکا ہے، 20-25 ہزار کا اور آنا ہے، وہ رقم درکار ہے۔ یہ یہاں بھائی ہے، اس سے لیا جاتا ہے، کوئی اسے جا کے پے کرنا چاہے، یہاں ادا کرنا چاہے، تو ایک تو سیمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم 2-3 دن کے اندر یہ اپنا پتھر کمپلیٹ کر لیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنے کا پتھر ہوتا ہے یا ٹائل ہے اتنی مزدوری ہے، ظاہر ہے جنہوں نے لگانا ہے انہوں نے بھی لینا ہے، تو تقریباً 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ابھی ہم نے مزدوری ادا کرنی ہے، اس میں بھی تعاون درکار ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں 3 چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے ویک، کام وہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تو ہماری وہ تار ڈلنی ہے اس میں تاکہ ہماری لائٹس چل جائیں، 3-4 کھڑکیاں شاید 4 ہیں یا 5 ہیں ایلومینیم کے لگ جائیں، کھڑکیاں ہیں، اور اس کے بعد ہیں صفیں، تو ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور وضو کی ٹوٹیاں، یعنی اس کو موٹا سا بھی ہم میرے بھائیوں اگر سم اپ کر کے لے کے آئیں تو یہ بڑا بھی ان کے اوپر خرچہ کیا جائے تو 5 سے 6 لاکھ خرچہ بن جاتا ہے، کیونکہ ظاہر صف بھی کوئی آج کل سستی نہیں ہے، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ احباب اس میں آئیں، یہ آپ کے لیے ایک عظیم صدقہ جاری ہے، یہ تو چیز رہنی ہے انشاءاللہ۔ خواتین یہاں اعتکاف بھی بیٹھے گی، نمازیں بھی پڑھے گی، تو آج جمعہ کے بعد بھائی اس میں خصوصی تعاون کریں۔ ابھی بھائی مجھے کہہ رہے تھے وہ سیمنٹ والا بھی پوچھتا ہے پہ مزدوری والے نے بھی نہیں دیتی، انہوں نے بھی دینی، ظاہر ہے ہم نے پھر کچھ کرا کے کچھ خود کچھ یہاں وہاں سے اس طرح کام چلانا ہوتا ہے، تو کام بھائی اللہ کا ہے انشاءاللہ۔ اس کو ذرا تھوڑا سا پریورٹی دے لیں تاکہ اس ہفتے کے اندر ہم جس حد تک ممکن ہو ہم اسے اس قابل کر دیں کہ یہاں ہم نماز پڑھ سکیں۔ باقی چلیں کچھ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت چلتا رہے گا، تو صفیں کوئی لے کے دینا چاہتا ہے سائز لے، ہمیں صفیں لا کے دے دیں، ٹھیک ہے۔ الماریوں کا سائز دلوائیں، خود لگوائیں، ٹوٹیاں چاہیے جتنی وہ ہم آپ کو پوچھ دیتے ہیں، خود لگوائیں، تاکہ مقصد کام کا ہونا ہے۔ اور میں اسی اصول کے اوپر خود ذمہ داری لے کر یہ سارے کام اس لیے کرواتا ہوں تاکہ کہیں کوئی پرابلم یا مسئلہ باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں میرے بھائیوں خصوصی تعاون کیجیے گا تاکہ ہم اس ہفتے کے اندر حد تک جا کے تو ہم اپنا کام کمپلیٹ کریں اور ہم اس کو آباد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، جنہوں نے پہلے تعاون کیا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، جنہوں نے زمین دی ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔